السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات، آسن بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 31 تا 33 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ پچھلی آیات میں توحید اور شرک پر بات ہو رہی تھی کہ قیامت والے دن نیک لوگ اور وہ اولیاء اللہ جن کی کسی نہ کسی رنگ میں پرستش کی جاتی رہی، وہ اللہ کے حضور شکایت پیش کریں گے کہ ہم ان کے اس عمل سے نہ صرف لا علم تھے بلکہ بیزار بھی ہیں۔ اب ان آیات میں اس معاملہ پر مزید وضاحت بیان کی جا رہی ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ان اعمال کا سبب ہی تو اللہ کی آیات کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہوتا، اسی سبب سے یعنی تمہارے اوپر اثر نہیں ہوتا، تمہیں ہدایت نہیں ملتی۔ خبردار اس گمراہی سے نکلو، تم اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ ہی ہے، پوچھئے ان سے، اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل من یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے من السماء والارض، زمین و آسمان سے کون رزق پہنچاتا ہے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جس نے تمہیں کان اور آنکھیں دی ہیں تمہیں سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اعضاء اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَمَن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا، اس کی تدبیریں کرنے والا، فَیَقُولُونَ اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ ان حقائق کی عکاسی فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان مشرکین سے، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، کہ تم یہ بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں کان آنکھیں کس نے دی ہے، مردے کو زندہ، زندے کو مردے کو، یہ سارے کام کی تدبیری کون کرتا؟ تو کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہتے ہیں اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا پھر تم جب ان دوسرے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کو خالق بھی مانتے ہو، اس سارے نظام کا خالق مالک بھی مانتے ہو کہ وہی چلاتا ہے، تو پھر بھی تمہاری جو مشرکانہ جو روشیں ہیں تم انہیں بدلتے نہیں، انہیں تم چھوڑتے نہیں، اس کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہی ہے اللہ تمہارا رب برحق، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اِلَّا الضَّلَالُ، گمراہی۔ حق کا الٹ کیا ہے؟ گمراہی۔ فَأَنَّىٰ تُصْرِفُونَ، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یعنی دیکھ لیں قرآن کتنے آسان انداز میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو لوگ بعض کہتے ہیں نا کہ قرآن کسی استاد کے بغیر نہ پڑھیں، کسی عالم کے بغیر نہ پڑھیں، گمراہ ہو جائے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مشکل ہے؟ کون سے الفاظ مشکل ہیں اس میں؟ کون سی ایسی بات مشکل ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ بڑے واضح انداز میں اور حالات کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ،
اللہ ہی برحق رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے الٹ جو ہے، حق کے بغیر اور کیا ہے؟ ضلال، یعنی گمراہی ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرِفُونَ، تم کہاں پھرے جاتے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ثابت ہوئی. علی الذین، ان لوگوں پر فسقوا، جو نافرمان، انہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے. یعنی اللہ فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لائے، تم نے دیکھا ہوگا کہ میری یہی بات، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، میرا حکم ان پر حق ثابت ہوا، سچ ثابت ہوا. دیکھیں مشرکین مکہ بھی اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، منکر نہیں تھے، مگر اصل جو بگاڑ ہے نا، وہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے نیک بندوں یا نیک ہستیوں، وہ زندہ ہوں یا مردہ، کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں ہے، صرف عبادت نہیں کرتے، ان کے آگے صرف اسی لیے جھکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے. یعنی وہ اللہ کو بڑا خدا مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. استغفر اللہ. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ان نیک ہستیوں کی سفارش کو لازمی سمجھا جاتا ہے. مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کے بادشاہوں یا با اختیار تک رسائی کے لیے ان کے مقرب یا وزیر کا تعاون حاصل کرنا پڑتا ہے. انسان عقل کر یار، تو دنیا کے بادشاہوں کو مالک الملک سے ملا دیا ہے. ایک اللہ، یعنی اللہ والے کی قبر پر لگے ایک کتبے سے میں اس پہ نظر بڑی، انتہائی افسوس ہوا. چاہتا تو نہیں یہ بیان کروں، لیکن عبرت کے لیے لکھا ہوا تھا جو بگڑی بن نہیں سکتی اسے بابا بناتے ہیں، اور خدا کو دینا پڑتا ہے جسے بابا دلاتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. لوگوں جان لو اللہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور سفارشی کا حق صرف یعنی سفارش یا اس کو حق دیں گے اللہ تعالیٰ جسے اللہ چاہیں گے. اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا. کسی ہستی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو بدلوا سکتا ہے یا مجبور کر سکتا ہے، یہ اللہ کی عظمت اور توحید کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ میں شرک سے بچائے اور توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.